آپ کے القاب میں ایک ہے باز اللہ الاشہب. پیرانے پیر کے ناموں میں ایک نام ہے باز اللہ الاشہب. جی باز کہتے ہیں چیلوں کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو جھپٹنے اور شکار کرنے میں سب سے تیز ہوتے ہیں. چیلوں میں ایگل ہوتا ہے نا, ایگل چیل, جو چیل شکار کرتی ہے ان میں جب سے تیز کوالٹی ہوتی ہے, کیٹیگری ہوتی ہے, وہ الباز ہوتی ہے. الباز الاشہب. الاشہب کہتے ہیں وہ جس کے بالوں میں اوپر سے سفیدی آ رہی ہو. جی چیل کے سر سے اس طرح سے اگر سفیدی آئے تو اس کو الاشہب کہتے ہیں. ہر چیل میں نہیں ہوتا, بعض میں ہوتا, بعض میں نہیں ہوتا. تو الباز الاشہب, جی تیز جھپٹنے والی چیل. مگر کون سی چیل؟ باز اللہ الاشہب, تیز جھپٹنے والے اللہ کی چیل ہے. تو یہ پیرانے پیر کے القاب میں سے یہ ہے, اور اس کے بارے میں لکھے ہیں لوگ کہ یہ لقب کیوں دیا گیا ہے کہ جب اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے اور کہیں پر اسلام کے خلاف ہوتا تو سب سے تیز جھپٹنے والے پیرانے پیر تھے. یعنی وہ حرام کام کو کیسا روکنا, وہ پیرانے پیر اس میں تیز قدم اٹھاتے, اس لیے آپ کو باز اللہ الاشہب کا لقب آپ کو دیا گیا. اسی طرح سے تاج العارفین, سارے اہل معرفت کے آپ تاج ہے. محی الدین, دین زندہ کرنے والے ہیں. محی الدین آپ کے سب سے مشہور القاب میں سے ایک محی الدین ہے. دین, محی الدین کا مطلب دین زندہ کرنے والے. اور دین کو کس طرح سے زندہ کیے وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کل 7:30 بجے سے یہی سبجیکٹ ہے کہ پیرانے پیر دین کو زندہ کس طرح سے کیے. اور پیرانے پیر دین کو زندہ صرف بغداد میں یا عراق میں نہیں کیے, پوری دنیا میں زندہ کیے. وہ کس طرح سے کیے انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اور آپ کو کہا جاتا قطب بغداد اور شیخ بغداد بھی کہا جاتا, اور القطب الربانی بھی آپ کو کہا جاتا, الغوث الصمدانی بھی کہا جاتا, الامام الربانی بھی آپ کے ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل ہے, الامام بھی آپ کو کہا جاتا, الامام. جی اور آپ کے ٹائٹلز میں الغوث الاعظم بھی ہے. اور یہ جو ٹائٹل ہے الغوث الاعظم, جی الغوث الاعظم, یہ ٹائٹل بر صغیر انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں زیادہ استعمال ہوتا. وہاں نہیں استعمال ہوتا یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہاں پر بھی ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہے, وہاں پر بھی ہے, لیکن استعمال اس کا کم ہے. یہ سرزمین پر اس کا معنی اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے اہل حدیث اور وہابی بھائی ہوتے ہیں نا, یہ ذرا کیا کہتے ہیں, جو پڑھتے کم ہے اور جوش میں زیادہ آتے ہیں, ان کو ذرا وہ کیا ہے, وہ غصہ آ جاتا اور بولتے کہ اس میں شرک ہو جاتا ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا یا مدد, رائٹ, مدد. غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد یا مدد کرنے والا. الاعظم سب سے بڑے کو بولتے, تو سب سے بڑا مدد کرنے والا تو اللہ ہے. تو ایسا بولتے ہو تقریروں میں, ہم بارکس میں رہتے ہیں نا, وہاں اہل حدیثوں کی مسجد زیادہ ہے. غوث اعظم اللہ ہے, دستگیر اللہ ہے, بندہ نواز اللہ ہے, غریب نواز اللہ, ایسے تقریر کرتے ہو لوگ. وہ پڑھتے کم, چیخاں زیادہ مارتے لاؤڈ اسپیکر میں, تو ایسا رہتا ہو. مسئلہ کیا ہے الغوث الاعظم, آپ اس کا معنی سمجھ لیجئے. غوث کا کیا معنی ہے صاحب؟ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا یا مدد, دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر. ایک آپ مدد کرنے والا اگر مطلب لیں گے اس کا, سب سے بڑا مدد کرنے والا. تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مدد کرنے, حدیث شریف میں ہے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا ہی کرتا ہے تاکہ لوگوں کی مدد کریں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی, ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, بے شک اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ایسا پیدا کرتا, حدیث ہے یہ, کہ پیدا ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے. تو جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جتنے مددگاروں کو, مدد کرنے والوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ان مدد کرنے والوں میں یہ سب سے بڑے مدد کرنے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں شرک کیا ہوا صاحب؟ اس میں شرک کیا ہو نہیں, اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, اللہ شفا دینے والوں کو بھی پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو بھی پیدا کرتا ہے. برابر ہے نا یہ؟ تو ان میں الغوث الاعظم کا یہ معنی. دوسرا معنی الغوث کا مطلب مدد. الغوث الاعظم, اللہ کی سب سے بڑی مدد. اگر آپ پیرانے پیر کے زمانے کی تاریخ پڑھ لیتے تو آپ کی زبان سے بھی بے ساختہ نکل جائے گا یقیناً کہ پورا عالم اسلام منہدم ہو جاتا اگر غوث پاک پیدا نہیں ہوتے. یقیناً یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے. یقیناً آپ کو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے جو امت مسلمہ کا حال تھا پیرانے پیر تشریف لائے وقت, کیا حالت میں تھی امت. ان احوال میں آ کر پھر سے امت کو کھڑا کر دیا اپنے پیروں پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً وہ غوث ہے, اور وہ ایسی ویسی غوث نہیں بلکہ الغوث الاعظم ہے, گریٹسٹ مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ الغوث الاعظم کا معنی ہے. اور پیرانے پیر بھی جو کہتے ہیں پیرانے پیر, اچھا ایک لقب سنا دیتا ہوں پھر پیرانے پیر بول دیتے ہیں. ایک لقب یہ ہے
پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے شیخ الاسلام. شیخ الاسلام بھی پیران پیر کے القاب میں سے ایک لقب ہے. اور لوگ کے ساتھ بھی شیخ الاسلام کا لفظ استعمال ہوا قدیم زمانے سے. شیخ الاسلام الحافظ العراقی رحمۃ اللہ علیہ گزرے, بہت سارے شیخ الاسلام گزرے ہیں جی. شیخ الاسلام جو ہے پورے علاقے میں جو ہر اعتبار سے مذہبی امور کو سنبھال لیتے ہیں اور پورے لوگ کو جو ہے مذہبی کیا کہتے اسٹیبلٹی عطا کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو پیران پیر کے ٹائٹلز میں سے ایک شیخ الاسلام بھی ٹائٹل ہے. وہ کتابوں کے ریفرنسز بھی ہے, یہاں پر وقت زیادہ ہو گیا اس لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. تو شیخ الاسلام بھی آپ کا ایک ٹائٹل ہے. اور آخری جو ہے پیران پیر, پیران پیر یہ بھی ایک لقب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پیران پیر کا معنی بھی آپ سمجھ لیجئے, وہ ہونا چاہیے تھا ایکچول میں اس طرح سے پیر پیراں جی, پیر پیراں ایسا ہونا چاہیے. پیر بزرگ کو کہتے ہیں, بڑے لوگ. پیر کا مطلب کیا ہوتا؟ پیر و مرشد بولتے, دیکھو بڑے بزرگ بولے ویسی بات, پیر و مرشد. پیر کا مطلب ہوتا بزرگ, بزرگ. میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب اللہ ان کو خوب رحمت عطا فرمائے, وہ اکثر فرماتے تھے دیکھو جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, یہ پورے دنوں میں ایک دن کو منڈے کو پیر بولتے. دیکھو ہر جگہ دوشنبہ دوشنبہ بولتے, ہمارے علاقے میں پیر بولتے. آپ دوسرے علاقوں میں اگر جائیں گے تو ہر جگہ آپ کو دوشنبہ ورڈ ملے گا, منڈے کے لیے دوشنبہ بولتے, لیکن یہاں پر پیر بولتے. کیوں بولتے ہیں پیر؟ کیونکہ اس دن سرکار پیدا ہوئے تھے نا, تو وہ دن کو بزرگ بلایا جاتا تھا دکن کے اندر. وہ دن کو بولتے یہ دن کون سا دن ہے؟ دن بزرگ دن ہے, بڑا دن ہے. پیر کا مطلب ہی ہوتا بڑا دن, سمجھیں؟ پیر مطلب بزرگ. تو سارے پیر ہے اور وہ سارے پیروں کے یہ پیر ہے, تو پیر پیراں ہونا تھا جی. مگر اردو زبان کا یہ قاعدہ ہوتا ہے جب کسی لفظ کے اندر معنی میں فورس ڈالنا ہوتا ہے اور قوت دینا ہوتا ہے تو لفظ کو الٹا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ طریقہ عربی اردو زبان کا ایک قاعدہ ہے یہ. جیسا کہ آپ بولتے ہیں بھئی ایک خانہ ہے, اس میں آپ کتاب رکھتے ہیں جی, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خانہ کس چیز کا خانہ ہے صاحب؟ خانہ کتاب, برابر. خانہ کتاب. آپ 10 کتاب رکھے, 100 کتاب رکھے, تو کیا بولیں؟ خانہ کتاب. لیکن آپ پورے کتابیں بھر دیے, خانے اور کتابیں اس کے اندر رکھ دیے, تو اب خانہ کتاب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کتب خانہ بولتے ہیں. کتب خانہ کوئی کتب خانہ نہیں, وہ خانہ کتاب ہی ہے, مگر کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو زیادہ بتانے کے لیے لفظ کو الٹا کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اردو کا قاعدہ ہے جی. ولی الہند, ہند کا ولی, سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند کا ولی ہے, تو ہونا کیا چاہیے تھا قاعدے کے حساب سے؟ ولی الہند ہونا چاہیے تھا, مگر بولتے کیا؟ ہند الولی بولتے. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ اردو زبان کا ایک قاعدہ. اسی طرح سے جو ہے یہ پیران پیر جی, پیران پیر, یعنی آپ ایسا لفظ کو اس طرح سے پلٹ دیے, یوں کہا گیا, اس کا معنی ایسا ہوگا. پہلے ایسا تھا کہ سارے پیروں کے پیر, ٹھیک ہے, سارے پیروں کے پیر. جب اس کو الٹا دیے تو اس کا معنی کچھ اس طرف سے ہوتا کہ یہ سارے جتنے بھی پیر ہیں یہ سب اس پیر کے پیر ہے جی, اس پیر کے مرید ہے, یہ معنی ہو گیا اس کا. پیران پیر, یہ سارے اولیاء اللہ غوث پاک سے فیض لیے ہوئے, یہ معنی ہو جاتا. اس لیے ان کو کہا جاتا پیران پیر, ان کو پیران پیر, پیران پیر, یہ لفظ کو پلٹا دیا جاتا, اس طرح سے اس کا معنی ہوتا.